محبت اور عشق بہت ہی پاکیزہ چیزوں کا نام ہے. ہم نے ان کو بہت غلط چیزوں میں استعمال کر دونوں الفاظ کو، محبت کو بھی عشق کو بھی. لفظ محبت قرآن میں آیا ہے، پاکیزہ لفظ کا نام ہے، عشق پاکیزہ چیز کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عشق اور محبت، جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی آرزوؤں کو بھی پورا کرتا ہے. دین اور اہل بیت سے اگر ہم عشق کرتے ہیں، اہل بیت سے عشق کرتے ہیں، تو اس معشوق کی آرزوؤں کو بھی پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرمائے. روز جمعہ روز عبادت خداوندی ہے، روز جمعہ روز تقوی ہے، اور تقوی زندگی کا آئین ہے، زندگی کا منشور ہے. وہ آئین، وہ دستور، وہ منشور جو اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے معین کیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اس کا بندہ آخرت میں بھی کامیاب ہو. اور دین صرف آخرت میں کامیابی کے لیے نہیں آیا، بلکہ دنیا میں کامیابی کے لیے بھی دین آیا ہے. اگر دین انسان کو دنیا میں کامیاب نہ کر سکے تو یہ دین انسان کو آخرت میں کیسے کامیاب کرے گا؟ دین آیا ہی دنیا کے لیے ہے. ہاں، دین پر عمل کرنے کے بعد آخرت کا انسان کو اجر عطا فرماتا ہے خدا. وہ صلہ اللہ انسان کو عطا فرماتا ہے اس دین کے بدلے میں جس دین پر انسان اس دنیا میں عمل کرتا ہے. ورنہ دین اس دنیا کے لیے ہے اور عمل بھی اس دنیا میں انسان نے کرنا ہے. یہ دین انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، یہ دین انسان کو آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے. دین کی کامیابی کے لیے، اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے جو دینی قواعد، جو دینی قوانین، جو دینی دستور اللہ نے بیان کیا وہ قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک من و ان، حرف اول سے لے کر حرف آخر تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک، یہ مکمل قرآن آئین تقوی ہے. آئین تقوی ہے اور زندگی کا آئین ہے، دستور ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے. قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی تھی. سورہ آل عمران میں آیہ نمبر 83 اور 84 آج آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی. آیہ نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. آیہ نمبر 84 کا مضمون انتہائی خوبصورت مضمون ہے، اور یہ آیہ بھی باقی قرآن کی طرح انسان کی ہدایت کے لیے ہی ہے. توجہ فرمائیں، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیں قل آمنا باللہ، اے نبی آپ کہہ دیں کہ آپ اور آپ کے تمام ماننے والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل علینا، آپ پر بھی لازمی ہے کہ آپ خدا کی وحدانیت کا ایمان رکھیں، خدا پر ایمان رکھیں، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ان تمام چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. قل آمنا باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل علینا، اور جو چیز اللہ کی جانب سے نازل ہوئی رسول اکرم پر وحی کی صورت میں، ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں. وما انزل علی ابراہیم، اور صرف اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، نبی اکرم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو چیز نبی پر نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. فقط یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وما انزل علی ابراہیم، جو چیزیں ابراہیم پر نازل ہوئیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا، جو شریعت نازل ہوئی، جو احکامات اللہ نے نازل کیے، مسلمان وہ ہے جو حضرت ابراہیم کے ان شریعت پر بھی ایمان رکھتا ہو. عمل اس نے دین اسلام پر کرنا ہے، عمل اس نے حضور اکرم کی شریعت پر کرنا ہے، لیکن ایمان اس کا ابراہیم کے دین پر بھی ہے.
اور جو شخص حضرت ابراہیم کے دین پر اور باقی انبیاء کے دین پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی کرنا ہے، لیکن ایمان ان تمام شریعتوں پر لانا ہے، ان سب کو قبول کرنا ہے کہ وہ سب انبیاء اللہ کی جانب سے تھے، وہ تمام شریعتیں بھی اللہ کی جانب سے تھیں۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، اور جو کچھ اسماعیل پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، و اسحاق، اور جو چیز اسحاق پر نازل ہوئی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، و یعقوب، اور جو چیزیں یعقوب پر نازل ہوئی ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، والاسباط، اور ان کی جتنی اولادیں تھیں ان پر بھی جو کچھ نازل ہوا ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، اور جو کچھ موسیٰ لے کر آئے اللہ کی جانب سے اور جو عیسیٰ لے کر آئے اللہ کی جانب سے، والنبیون، اور یہ سارے نبی جو اللہ کی جانب سے جو دین لے کر آئے، من ربہم، اپنے رب کی جانب سے جو دین لے کر آئے ہم ان پورے دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ کے دین پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ کے دین پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعقوب کے دین پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اسحاق کے دین پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اسماعیل کے دین پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم کے دین پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ایک سچے مسلمان کی علامت ہے، ایک پکے مسلمان کی علامت ہے۔ دین انسان کا کامل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان ان تمام انبیاء کے دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ لا نفرق بین احد منہم، اللہ نے کہا اے رسول آپ یہ کہہ دیں کہ ہم ان انبیاء کے درمیان کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں، ہم ان تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، ہم ان تمام انبیاء کی شریعت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تسلیم بھی ہیں اللہ کے سامنے، ہم تسلیم ہیں یعنی ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا ترجمہ پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ حقیقی مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے، مکمل طور پر تسلیم ہو جائے اپنے رب کے سامنے، یہ مسلمان ہے۔ اس کے سارے اعمال اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں، اس کی رضا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا اس کی رضا، اللہ کی ناراضگی اس کی ناراضگی، یہ وہ عمل کرے جو اللہ چاہتا ہے اور اس عمل سے رک جائے جو اللہ جس چیز سے روکتا ہے یا جس چیز سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہی ہیں جو اللہ کے سامنے تسلیم ہیں۔ یہود جو تھے، توجہ فرمائے، یہود بنی اسرائیل یہ ایک ہٹ دھرم اور ضدی قسم کی قوم تھی جس کی مذمت میں قرآن پاک میں کئی آیات موجود ہیں، مثالیں دی گئی ہیں کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو، دین آتا حکم آتا تو اس حکم میں سوالات کرنے، حکم کو ماننے کے بجائے حکم کو گڑبڑ کر کے الٹ پھلٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ان کی عادت تھی، اور دین کو توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، دین کو خراب کرنا۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ اس کو کوئی بات بتائیں اور وہ عمل نہ کرنا چاہتا ہو تو وہ ٹال مٹول کرتا ہے، مختلف بہانے اور ہیلے بناتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی انبیاء کے سامنے یہی رویہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کیا کرتے؟ جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوتے ان کو قبول کر لیتے، اور کوئی نبی جو بنی اسرائیل کے قبیلے اور اس نسل سے نہ ہوتا، یہود و نصارہ میں سے نہ ہوتا، اس کو وہ کہتے کہ یہ چونکہ ہماری قوم و قبیلے سے نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے کئی سو سال پہلے یہود و نصارہ مکہ کے ارد گرد اپنے علاقے بسا چکے تھے۔ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ اسی سرزمین پر آخری نبی آئے گا، اور اسی کے انتظار میں، اسی کے استقبال کے لیے انہوں نے کئی سال پہلے اپنی بستیاں آباد کی کہ اس نبی کا استقبال کریں گے۔ توجہ کریں، یہود و نصارہ حضور کے استقبال کے لیے اور حضور کے دیدار کے لیے اور حضور کی امت میں شامل ہونے کے لیے کئی سال پہلے مکہ کے ارد گرد اپنی آبادیاں بسا چکے تھے، کس لیے کہ آخری نبی اسی سرزمین سے اٹھنا ہے۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ متولد ہوئے اور آپ نے اللہ کے دین کا پرچار کرنا شروع کیا، قرآن بیان کرنا شروع کیا، دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، اس وقت ان یہودیوں کو بھی دین اسلام کی پیغام پہنچایا، تبلیغ کی۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے۔ ایک دلیل ان کی یہ تھی
کہ آپ چونکہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، عرب ہیں، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر آپ بنی اسرائیل میں سے ہوتے پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے، چونکہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی توجہ فرمائیں، حضور کی ولادت سے کئی سال پہلے وہ آئے ہیں حضور کے لیے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اسی سرزمین سے ایک نبی اٹھے گا، لیکن جب نبی مبعوث ہوئے تو انہوں نے حضور کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور دین سے بھی انکار کر دیا، حضور کی نبوت کا بھی انکار کر دیا اور الزامات لگانا شروع کر دی اور دشمنی شروع کر دی حضور کے ساتھ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا نفرق بین احد منہم، یہود تفریق کرتے تھے انبیاء میں، وہ انبیاء جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے اور وہ انبیاء جو بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور خاندان و قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ چونکہ رسول اکرم عرب تھے تو انہوں نے عرب ہونے کی حیثیت سے کہا کہ چونکہ آپ بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ لیکن مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کون عرب ہے اور کون غیر عرب ہے، مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ کون اللہ کی جانب سے پیغام لایا ہے، چاہے وہ عرب ہو یا غیر عرب ہو۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، یہ انبیاء، حضرت یعقوب بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن ہماری جان قربان ہونے انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بنی اسرائیل میں سے اور کون بنی اسرائیل کے خلاف کسی اور قبیلے سے ہے، ان کے علاوہ کسی اور قبیلے سے ہے۔ یہ مسلمان کی علامت ہے کہ وہ قبیلہ اور خاندان کو اپنے لیے معیار نہیں بناتا، معیار یہ بناتا ہے کہ کون اللہ کی جانب سے دین لے کر آیا ہے۔ یہود صرف ان کو قبول کرتے جو بنی اسرائیل ہوتے، لیکن مسلمان کون ہے؟ فرمایا نا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ان تمام انبیاء پر ایمان لائے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اب حقیقی طور پر مسلمان بن گئے، اب حقیقی طور پر ایمان لے آئے ہو۔ توجہ فرمائیں، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان، وما انزل علینا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ان تمام چیزوں پر ایمان، وما انزل علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے دین پر ایمان، حضرت اسماعیل کے دین پر ایمان، حضرت اسحاق کے دین پر ایمان، حضرت یعقوب کے دین پر ایمان، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں جتنے انبیاء تھے ان تمام انبیاء کے ادیان پر ایمان رکھنا مسلمان کی علامت ہے۔ دین موسیٰ پر ایمان رکھنا مسلمان کی علامت ہے، دین عیسیٰ پر ایمان رکھنا مسلمان کی علامت ہے۔ اور تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء، تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء کے دین پر اور انبیاء کی عصمت پر اور ان انبیاء پر ایمان لانا مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ کسی شائبے کا بھی انسان احتمال نہیں دے سکتا، شک بھی نہیں کر سکتا۔ جو انسان ان انبیاء کی عصمت میں یا ان انبیاء کی نبوت میں شک کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی طرح ہم تسلیم ہوئے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ توجہ فرمائیں، یہ انتہائی اہم آیت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، پہلی آیت میں فرمایا قُلْ آمَنَّا، پہلی آیت میں ایمان کی بات کی، دوسری آیت میں اسلام کی بات کی۔ توجہ رکھیے گا، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے کہا کہ بروز قیامت کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا میں قبول نہیں کروں گا، اس دین کو قبول نہیں کروں گا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں قبول کروں گا۔ توجہ فرمائیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ نے قبول کرنا ہے۔ ہم اسلام کے نام پر جتنی چیزوں کو ہم نے خود دین بنایا ہوا ہے وہ دین نہیں ہے، خود جو ہم نے اپنی بن گھڑت چیزوں کو دین بنایا ہوا ہے ان کی بات ہو رہی ہے، وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نماز کے بارے میں کیا ذہنیت بنائی ہوئی ہے، اگر وہی ذہنیت، وہی سوچ، وہی تفکر جو قرآن پیش کرتا ہے وہ ہے نماز مراد ہماری، تو پھر تو وہ اسلام ہے، وہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن وہ ذہنیت، وہ سوچ جو دین کے بارے میں ہم نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، آج دیکھیں ہر شخص نے اپنے لیے ایک نیا دین بنایا ہوا ہے، جو چیز اس کو پسند آتی ہے وہ لے لیتا ہے دین سے، اور جو چیز اس کو پسند نہیں آتی نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ چیزوں پر ایمان لے آنا اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ دین
نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں جو اللہ نے نبی اکرم پر نازل کی وہ تمام اسلام اور دین ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمام دین ہوگا تو قبول کروں گا، تمام کا تمام دین ہوگا تو قبول کروں گا، وگرنہ کچھ اور لے کر آؤ گے تو وہ قبول نہیں کروں گا۔ بس ہم دیکھیں نا اپنی زندگی کے اندر کون سا کام ہے جس سے اللہ نے اسلام نے منع کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اسلام قبول کروں گا، اسلام تسلیم قبول کروں گا، آپ کا اللہ کے سامنے تسلیم ہونا قبول کروں گا۔ اگر اللہ کے سامنے تسلیم نہیں ہو، اسلام نہیں لائے تو قبول نہیں کروں گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا یہ بروز آخرت خاسرین میں سے ہوگا، نقصان والوں میں سے ہوگا، جنہوں نے گھاٹا اٹھایا ہے، جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے، جن کو خسارہ ہوا ہے۔ خسارے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ خسارہ کس چیز کا خسارہ؟ وہ انسان جس نے خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے اور فلاں دین نہیں ہے۔ آج دیکھیں کن چیزوں کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے۔ نعرہ لگاؤ جنت میں، دین بڑا آسان کر دیا ہم نے۔ ایک نعرہ لگانے سے آپ کدھر جاؤ گے؟ جنت پہنچ جاؤ گے۔ ایک نعرہ لگانے سے آپ کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے؟ نہ، یہ اسلام ہے۔ کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نعرہ لگانے سے انسان جنت میں جاتا ہے؟ نعرہ لگانے سے ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے سے انسان اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور جب اسلام پر عمل پیرا ہوگا تو آیت قرآن فرماتی ہے کہ اللہ اسلام ہی تو قبول کرے گا، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ دین ہم نے خود بنا لیا نا کہ نعرہ لگا اور جنت میں۔ یہ دین نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی اور چیز میں ہے۔ اہل بیت کی محبت میں شک نہیں ہے، اہل بیت کی محبت دین کا جزو اساسی ہے۔ اہل بیت کی محبت نہیں ہے اور دین ہے، وہ دین ہی نہیں ہے جس دین میں محبت اہل بیت نہ ہو۔ اور اگر محبت اہل بیت ہے، عمل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ محبت بھی کامل محبت نہیں ہے، یہ پوری محبت نہیں ہے۔ محبوب اور محب، توجہ فرمائیں، اگر دنیا کے اندر ہم کسی چیز کی محبت کریں، اسے عشق کریں، تو اپنی معشوق کے تمام نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس کی تمام خواہشات کو بر لانا پڑتا ہے، اس کی خواہشات کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ محبت اور عشق بہت ہی پاکیزہ چیزوں کا نام ہے، ہم نے ان کو بہت غلط چیزوں میں استعمال کر دونوں الفاظ کو، محبت کو بھی عشق کو بھی غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محبت بھی قرآن میں آیا ہے، لفظ محبت قرآن میں آیا ہے۔ کتنی چیزوں پر اللہ نے فرمایا کہ میں عبادت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، نمازیوں سے محبت کرتا ہوں، عبادت گزاروں سے محبت کرتا ہوں، روزے رکھنے والوں سے محبت کرتا ہوں، دین پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور کتنی چیزوں پر فرمایا کہ میں ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ مثلا جو ظالم ہے اللہ نے فرمایا میں ان سے محبت نہیں کرتا، جو کافر ہیں میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ محبت پاکیزہ لفظ کا نام ہے، عشق پاکیزہ چیز کا نام ہے، ہم نے ان کو گندی چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے یہ لفظ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ تمام چیزیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عشق اور محبت، جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی آرزوؤں کو بھی پورا کرتا ہے۔ دین اور اہل بیت سے اگر ہم عشق کرتے ہیں، اہل بیت سے عشق کرتے ہیں، تو اس معشوق کی آرزوؤں کو بھی پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عشق تو کرتے ہوں، مثلا ہم کسی سے عشق کریں، وہ جب ہم سے تقاضا کرے کہ چونکہ آپ میرے عاشق ہو، اب یہ ساری آرزویں ہیں میری، اس کو بھی پورا کرو، آپ کہو کہ نہیں، آپ کی بات نہیں سنوں گا، آپ کی آرزوؤں کو پورا نہیں کروں گا، لیکن محبت آپ سے بہت کرتا ہوں۔ یہ کوئی پکا عاشق ہے؟ یہ کوئی سچا عاشق ہے؟ نہیں۔ سچا عاشق وہ ہے جو زبان سے بھی عاشق ہو، جو اپنے عمل سے بھی عاشق ہو، جو اپنا عشق ثابت کرے کہ واقعی میں عاشق ہوں۔ اگر ہم محبت اہل بیت رکھتے ہیں، عشق اہل بیت دل میں رکھتے ہیں، تو اس عشق اور محبت کے تقاضے بھی رکھنے چاہیے۔ اگر محبت ہے عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے محبت ابھی کامل نہیں ہوئی۔ جب محبت کے ساتھ اہل بیت کی سیرت پر عمل شروع ہو جائے گا، پس یہ محبت اپنے اوج کو پہنچے گی۔ یہ حقیقی طور پر محب ہے جو اہل بیت سے واقعی محبت کرتا ہے، جو اہل بیت کی رضا میں اپنی رضا کو سمجھتا ہے، جو اہل بیت کی ناراضگی میں
اپنی ناراضگی کو سمجھتا ہے، اس کو دوست بناتا ہے جس کو اہل بیت نے دوست بنایا، اس کو دشمن بناتا ہے جس کو اہل بیت نے اپنا دشمن بنایا، اس سے جنگ کرتا ہے جس سے اہل بیت نے جنگ کی، اس سے صلح کرتا ہے جس سے اہل بیت نے صلح کی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس پر اہل بیت بولے یہ اس پر بولتا ہے، جس پر اہل بیت خاموش ہو گئی یہ اس پر خاموش ہو گیا۔ یہ ہے شیعہ۔ شیعہ اہل بیت کے نقوش پر قدم رکھ کے زندگی چلنے والا۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں نا جو اہل بیت کے نقش قدم پر زندگی گزار رہا ہو، محبت اہل بیت سے کرے لیکن زندگی کسی اور کے مطابق گزار رہا ہے۔ نام علی کا لیتا ہے لیکن اس کی سوچ، اس کی خواہشات کیسی ہیں کہ میں مغرب پرست بنوں، مغرب والے لوگ جس طرح زندگی گزارتے ہیں میری بھی زندگی ویسے ہی ہو، خوبصورت لباس ہو، فلاں فلاں عیاشیاں ہوں، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، مال و دولت ہو اور بہت زیادہ ہو۔ ان تمام چیزوں کی خواہشات ہمارے اندر ہیں۔ مال و دولت رکھنا، گاڑی رکھنا بری چیز نہیں ہے، لیکن ہر وہ چیز جو اہل بیت اور اللہ سے، قرآن سے دور کر دے یہ شیطان کا عنصر ہے، یہ شیطان کی دی ہوئی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ مال اگر خدا سے قریب کرتا ہے تو سب سے بہترین مال ہے یہ۔ جائیداد اللہ کے قریب کرتی ہے تو سب سے بہترین جائیداد ہے یہ۔ لیکن مال، جائیداد، اولاد یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ پہلے یہ تمام چیزیں قرآن پاک سے آپ کی خدمت بیان کی تھی کہ مال اور اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں، جائیداد اللہ کی نعمت ہے۔ اس وقت جب یہ چیزیں خدا کے قریب کرتی ہوں، اگر خدا سے دور کر رہی ہیں تو پھر یہ اللہ کی جانب دعوت نہیں دے رہی، یہ شیطان کی جانب دعوت دے رہی ہیں۔ فرمایا آیہ نمبر 85 کے اندر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لاؤ گے اللہ قبول نہیں کرے گا، اور اگر لے آئے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو خسارہ پانے والوں میں سے شمار ہوگے۔ كَيْفَ يَهْدِيَ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا ان الرسول حق وجاءهم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا کیف یہدی اللہ قوما، یہدی اللہ قوما، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے گا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، پہلے ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ خدا ان لوگوں کو کیسے معاف کر دے، خدا ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، توجہ کریں، ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ خدا کہتا ہے ان کو میں کیسے ہدایت دوں، ان کو یعنی ہدایت نہیں ملے گی جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا۔ اب آپ کی خدمت میں کفر کی وضاحت کرتا ہوں۔ وَشَاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ، ایمان لانے کے بعد کفر کیا حتیٰ کہ یہ جانتے تھے کہ یہ رسول حق ہیں، یہ دین حق ہے، یہ نبی جو کچھ لائے ہیں یہ سب کچھ حق تھا۔ حق وجاءہم البینات، اور جو کچھ یہ لے کر آئے وہ سب بینات، کھلی طور پر واضح دین کے سامنے، یعنی دین ان کے سامنے مبہم نہیں تھا، ان کو سارا دین سمجھ بھی آ گیا تھا، ان کو حلال حرام سمجھ بھی آ گیا تھا، کھل کر اللہ نے وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کر دیا تھا، ان کو معلوم تھا۔ معلوم ہونے کے بعد، ایمان کے بعد انہوں نے کفر کیا، اب خدا کہتا ہے اب ان کو کیسے میں ہدایت کروں۔ وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بس پتہ چلا انہوں نے صرف کفر نہیں کیا بلکہ انہوں نے ظلم بھی کیا۔ اللہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالمین کو کبھی ہدایت نہیں کرے گا۔ ایمان لانے کے بعد کون سا کفر ہوتا ہے؟ ایک انسان جو مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، پھر یہ کیا کفر کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ تم ایمان لانے کے بعد جو کفر کرتے ہو خدا ظالمین کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھے نا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، بینات کا انکار کیا، رسول کو حق مان کر پھر انکار کر دیا، اس کا مطلب ہے کوئی تو ہوں گے نا جنہوں نے یہ کام کیا، اور آج بھی ہے۔ آپ دیکھیں دین پر ایمان لیا، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عملی چیزوں پر، عملی لحاظ سے ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں۔ مثلا کچھ جمعے پہلے یہی مثال دی تھی، سود سب کو پتہ ہے حرام ہے یا نہیں ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے، احادیث میں بھی ہے، ثابت ہے، تمام مذاہب کے مطابق، تمام فرق کے مطابق، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ سود اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس چیز پر وہ ایمان رکھتا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن سود کھاتا بھی ہے۔ یہی ہے کافروا بعد ایمانہم،
کفر کرنا ایمان کے بعد. ایمان لایا تھا، یہ پتہ تھا، اس کو ساری چیزوں کو پتہ تھا. یہ سود اور یہ اس کا حرام ہونا سب چیزیں اس کے لیے واضح تھی، پھر بھی سود کھاتا ہے. انکار کیا نا اس نے، اللہ کے حکم کا انکار کیا. کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر انکار کو کہتے ہیں. انکار کر دینا، کسی چیز کو منع کر دینا، معلوم ہونے کے بعد کسی چیز کو منع کر دینا، اس کا انکار کر دینا کفر ہے. اللہ کہتا ہے تم اس پر ایمان رکھتے تھے، تمہیں پتہ تھا یہ چیز غلط ہے، پھر بھی اس پر عمل کیا. اب بتاؤ، اللہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. پتہ ہے اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، معلوم ہونے کے بعد بھی پیتا ہے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اللہ نے کہہ دیا نشہ حرام ہے، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے ان کا استعمال کرنا، پتہ ہونے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد، وضاحت ہونے کے بعد بھی استعمال کرتا ہے. اللہ نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے، کذب تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ کے 37 نمبر حکمت میں یا 38 نمبر حکمت میں فرماتے ہیں ایاک و مصادقۃ الکذاب. فرمایا امیر المومنین نے کہا کہ 4 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، احمق سے، جھوٹے سے، بد کردار سے اور فاسق سے دوستی نہ کرنا. فرمایا ایک جھوٹے انسان سے امیر المومنین فرماتے ہیں دوستی نہ کرنا، جس نے جھوٹ بولا. کیوں بولا؟ کیوں؟ آخر جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کیا کہ جھوٹے سے دوستی بھی نہ کریں؟ ہاں واقعی اتنا بڑا گناہ ہے. حضور اکرم کی حدیث ہے، اللہ نے تمام گناہوں کو ایک صندوق میں بند کیا ہے. توجہ فرمائیے گا اس حدیث کی طرف. حدیث کے جملے ہیں کہ اللہ نے تمام گناہوں کو ایک صندوق میں بند کر دیا اور اس کو تالا لگانے کے بعد اس کی چابی کو جھوٹ قرار دیا، یعنی جھوٹ کو اس کی چابی قرار دی. اب انسان جب جھوٹ بولے گا تالا کھلے گا اور صندوق سے سارے گناہ باہر آ جائیں گے. احادیث میں ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے یہ پھر سارے گناہ کر سکتا ہے. اس سے سارے گناہوں کی آپ توقع رکھیں. جو جھوٹ بولتا ہے اتنا بنیادی گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ. اور ہم دن میں سوچیں نا کتنے جھوٹ بول دیتے پتہ بھی نہیں ہوتا. کبھی نوٹ کریں نا صبح سے لے کر آخر تک دن میں ہم نے کتنے جھوٹ بولے. ہم خود اگر کاؤنٹ کریں خود حیران ہوں گے. اس قدر جھوٹ، اس قدر کذب امیر المومنین نے روکا ہے نہج البلاغہ میں ایاک و مصادقۃ الکذاب، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ جو چیز تمہارے قریب کرنے ہوگی یہ اسے دور کرے گا، اور جو چیز تمہیں دور کرنے کی ہوگی یہ اسے قریب کرے گا. جھوٹ دھوکہ ہے نا یہ. جو چیز بھی آپ کے سامنے بیان کرے گا جھوٹ ہوگی، وہ صحیح بات کبھی بیان آپ کے سامنے نہیں کرے گا. جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ ہر وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد انسان اس گناہ کو چھوٹا سمجھے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. گناہ کرنے کے بعد انسان سمجھے کہ یہ تو کوئی بات نہیں، چھوٹا سا گناہ ہے. جس گناہ کو انسان چھوٹا گناہ سمجھے یہی سب سے بڑا گناہ ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر اس گناہ کے متعلق پشیمانی ہو تو سمجھ لینا کہ ابھی ضمیر زندہ ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے. یعنی گناہ کیا، بعد میں پشیمانی ہوئی کہ یہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، پشیمانی ہوئی. اگر پشیمانی ہوئی ہے تو سمجھ لینا کہ ابھی ضمیر زندہ ہے، ابھی توبہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. لیکن گناہ کرنے کے بعد پشیمانی نہ ہو انسان کو، انسان ڈھیٹ ہو جائے، خود اپنے اندر بھی اس کی پشیمانی کو فیل نہ کر رہا ہو، محسوس نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے ضمیر اب زندہ نہیں رہا، اب ضمیر مر گیا ہے. اب اس انسان کے لیے توبہ کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں. امیر المومنین ایک روایت میں فرماتے ہیں، آخری روایت بیان کروں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو دل دیا ہے یہ صاف اور پاکیزہ کپڑے کی طرح ہے. جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو اس صاف اور شفاف سفید کپڑے پر ایک دھبا لگ جاتا ہے. یہ اور گناہ کرتا ہے، دھبے لگتے جاتے ہیں. ایک وقت ایسا یہ دھبوں سے مکمل پر ہو جاتا ہے، اور جب پر ہو جاتا ہے اب اس کے دل پر اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے. یہ حق کو سمجھ نہیں سکتا، اتنے گناہ کر چکا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ سفید کپڑا، وہ سفید دل جو اللہ نے آپ کو سفید دیا تھا وہ مکمل کالا ہو جائے، اس سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو. آپ دیکھیں نا صبح صبح بچے سارے اسکول جاتے ہیں، جب اسکول یونیفارم وردی پہن کر جاتے ہیں تو اکثر مائیں بچوں کو سمجھاتی ہیں بیٹا اس وردی کو گندا نہیں کرنا، صاف ستھرا لباس دھو کر آپ کو دیا ہے، اس کو میلا نہیں کرنا. اگر بچہ جب اسکول سے واپس آئے اور اس کی وردی میلی ہو، اب اس کو ہار نہیں پہنائے جاتے،
اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، والدین سمجھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ آپ کو سمجھایا تھا کہ اس وردی کو گندا نہیں کرنا، آپ نے پھر بھی اس کو گندا کر دیا۔ اور اگر بچہ صاف ستھری وردی جیسے لے کر گیا تھا ویسے پہن کر آیا تو والدین خوش بھی ہوتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، انعام بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بالکل اسی طرح بنایا۔ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا، خوبصورت اور صاف ستھرا نفس انسان کو عطا کیا، اور فرمایا جب روز قیامت میری بارگاہ میں آؤ گے تو اسی طرح صاف ستھرا نفس لے کر آنا، صاف ستھرا کردار لے کر آنا۔ اگر یہ کردار میلا ہو گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ اس گندے کردار کو قبول نہیں کرے گا۔ جو چیز اسلام کے ساتھ لاؤ گے وہ اللہ قبول کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کوئی چیز بھی لے کر آؤ گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے صحیح معنوں میں معرفت نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ایک دوست نے فقہی مسئلہ پوچھا کہ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو کپڑے کے ساتھ خشک کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے بعض لوگوں کو سردی لگ رہی ہوتی ہے، یا وہ کپڑے کے ساتھ اعضائے وضو کو، چہرے کو وضو کرنے کے بعد خشک کر لیتے ہیں۔ تو اس میں فقہی حکم یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد اس کو خشک نہ کیا جائے تو یہ انسان کے لیے باعث اجر ہے، اور مستحب بھی یہی ہے کہ وضو کے پانی کو خشک نہ کیا جائے، اس کو خود بخود وہ خشک ہو جائے، کپڑے کے ساتھ اس کو صاف اس کو خشک نہ کیا جائے۔ اور اگر انسان خشک کر لے تو انسان کو اتنا اجر، مثلا اگر اجر اس کو 100% ملنا ہے تو خشک کرنے کی وجہ سے اس کا اجر 70% کٹ جاتا ہے، 30% اب اس کو اجر ملے گا۔ تو روایات میں ہے کہ جتنی دیر اعضائے وضو پر وضو کا پانی رہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے حسنات درج کرتا ہے اور اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو انسان خشک نہ کرے، لیکن اگر خشک کر بھی لیتا ہے تو ظاہر ثواب میں کمی ہے، لیکن یہ کام حرام نہیں ہے، مبطل نماز نہیں ہے، نماز سے باطل نہیں ہوتی۔ ہاں مجبوری ہے، اتنی سردی ہے کہ قابل برداشت نہیں ہے، اور پانی بھی اتنا ٹھنڈا تھا کہ قابل برداشت نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ ان سے نہیں برداشت ہوتا، وہ خشک کر بھی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا بطور مجبوری، لیکن عام روٹین میں انسان کوشش کرے کہ اس کو خشک نہ کرے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک اہم نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ حالیہ 2 ہفتوں میں پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے صدر جو ان کا ہے ولی جو ہے بڑا، وہ پاکستان میں موجود تھا رحیم یار خان کے علاقے میں۔ وہ آتے ہیں خاص موسم میں شکار کے لیے۔ رحیم یار خان میں ایک بہت بڑا صحرائے چولستان کے نام پر، وہاں ایک نایاب پرندہ ہے جس کے شکار کے لیے یہ وہاں سے پاکستان آتے ہیں، مہینے مہینے یہاں پر رہتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، اور عیاشی کرنے کے بعد واپس اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آئے پاکستان، انہوں نے شکار کیا۔ شکار کرنے کے بعد آفیشیل یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی کسی بھی ملک کا سربراہ پاکستان آئے تو وہ اسلام آباد اترتا ہے، کیونکہ کیپٹل دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ یہ رحیم یار خان اترا، اور ہمارا وزیر اعظم اسلام آباد سے فلائٹ لے کر گیا اس کو ملنے کے لیے رحیم یار خان۔ یہ پہلی توہین ہوئی ہمارے وزیر اعظم صاحب کی۔ اب جب خود توہین برداشت کریں گے، خود توہین کو گلے لگائیں تو پھر توہین تو ہوگی، پھر عزت کس چیز کی؟ خود گئے اس کا استقبال کرنے، اس کو کہا کہ آپ رحیم یار خان آئے ہیں تو آپ اسلام آباد بھی آئیں، وہاں پر بھی ہماری خدمت میں آئیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا، کوشش کروں گا وہاں بھی آ جاؤں۔ اس دن اسلام آباد میں پوری چھٹی کا اعلان کر دیا، اور وہ ملنے تک نہیں آیا، وہیں سے واپس چلا گیا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ بھکاری ہیں، انہوں نے مانگنے کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، میں آؤں گا تو انہوں نے پیسے مانگنے، اس لیے بہتر ہے کہ ملاقات کرنے سے بہتر ہے وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ ایک بڑی عزت افزائی ہوئی ہمارے وزیر اعظم کی۔ اور دوسری عزت افزائی یہ ہوئی کہ حالیہ دنوں میں آپ کے علم میں ہے ترکی اور شام میں انتہائی خوفناک قسم کا زلزلہ آیا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں ترکی میں، اور اسی طرح ہزاروں اموات ہو چکی ہیں شام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ اس حالت میں ایک ملک میں اندر جہاں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے زلزلہ کے، پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ میں جاؤں گا ترکی کا دورہ کروں گا۔ ایسی حالت میں مناسب نہیں ہوتا، وہ لوگ کن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، ریسکیو کے آپریشن ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ نہیں میں ابھی دورہ کروں گا۔ انہوں نے اعلان کیا، اور اگلے ہی دن ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا کہ آپ ابھی ہمارے پاس تشریف نہ لائیں، ہم بہت مصروف ہیں، آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کو بہت شوق تھا وہاں جانے کا، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ آپ یہاں پر نہ آئیں۔ تو یہ ماشاءاللہ سے اتنے عزت افزائی اپنی کروانے والے ہمارے حکمران ہیں، جو نہ اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں
نہ اپنی قوم کی عزت کا خیال کرتے ہیں، نہ مملکت کی عزت کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔